السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے گارڈر کے پروفائل کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے ہم کس پہ بات کریں گے؟ گارڈر کی بات کریں گے۔ تو یہ ہمارے پاس گارڈر ہے، یہ ہم یہاں پر جو برج بن رہا ہے تو اس کے لیے ہم اس کی گارڈر بنا رہے ہیں۔ تو یہ اس کا کیا ہے، ہمارے پاس اس کا جو فریم ورک ہے اسٹیل کا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، وہاں تک اس کی تقریباً لینتھ ہمارے پاس کتنا ہے 25 میٹر ہے، اور ہائٹ اس کا 1.8 میٹر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس گارڈر ہے۔ پھر گارڈر میں ہمارے پاس مین چیز جو ہے نا اس کی وہ کیا ہوتی ہے، پروفائل ہوتی ہے۔ تو پروفائل ہمارے پاس کیا ہے، اس کی فنکشن کیا ہے، اس کی پراپرٹیز کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، مین کس چیز کے لیے ہم پرووائڈ کرتے ہو، کیوں پرووائڈ کرتے ہیں، تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا دیں گے۔ یہ جو آپ لوگوں کو یہ 3 5 نظر آ رہے ہیں سفید رنگ کے، ٹھیک ہے، یہ جا رہے ہیں وہاں سے۔ آپ لوگوں کو یہاں پر جو نظر آ رہا ہے اس میں ہم یہاں پر سٹارٹ سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف آر ڈیز پہ اس کو انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے، اس سائڈ پہ اس کی آر ڈیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم یہاں پر اس لیے پرووائڈ کرتے ہیں کہ اس بیم پہ اس گارڈر پہ ہمارے پاس جو لوڈ آ رہا ہے وہ کیا ہو جائے، وہ لوڈ، کیونکہ کنکریٹ تو ہمارے پاس ہارڈ ہوتا ہے، جب اس پہ لوڈ آتا ہے تو اس میں کریک آ جائیں گے۔ تو اس سے بچنے کے لیے، کریک سے بچنے کے لیے اس میں ہم پھر یہ پروفائل کرتے ہیں۔ پروفائل میں ہم پری اسٹریس اسٹیل استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ہم آپ کو بعد میں بتا دیں گے کہ ہم کس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو ابھی اس کی ہم جو لگانے کا طریقہ وہ ہمارے پاس کیا ہے، وہ ہمارے پاس اس کی ڈیزائن ہمیں کمپنیوں والے نے دیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے اس کی ہم نے کیا کرنی ہے، اس کی ہم نے سیٹنگ کرنی ہے۔ اور اس میں مین بات یہ ہے کہ اس میں ایک سوتر کا بھی ہمارے پاس فرق نہیں ہونا چاہیے جو انہوں نے ہمیں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس گارڈر کی ڈیٹا ہے پروفائل کی۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کو میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ اس میں ہمارے پاس 3 فائلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 سوائپ ہم نے لگا دی۔ تو 1 2 3 آپ لوگوں کو یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے کہ 1 2 3۔ پھر اس کی ہم کیا کرتے ہیں، اس کی نمبرنگ کرتے ہیں کہ فرسٹ نمبر ہمارے پاس کون سا ہے، سیکنڈ کون سا ہے، تھرڈ کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہاں پر انہوں نے ہمیں وائی اور زیڈ ایکسس پہ انہوں نے ہمیں ڈیٹا دیا ہے کہ آپ لوگوں نے پھر اس کی اسی طریقے سے کرنا ہے۔ تو ابھی یہ لوگ ہمارے پاس یہاں پر کیا کر رہے ہیں، اس کی پروفائلنگ کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ یہ فرسٹ نمبر آپ لوگوں کو جو نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے پاس فرسٹ ہے، اور یہ میٹ جو ہے نا یہ سیکنڈ ہے، اور لاسٹ ہمارے پاس کیا ہے، تھرڈ نمبر ہے۔ اس کی جو ہمارے پاس ایکسس اور وائی ایکسس ہے وہ اس طریقے سے ہے۔ یہ ہمارے پاس یہاں پر زیڈ ڈیش زیڈ ہے، اور یہاں پر ہمارے پاس یہاں پر زیڈ ہے، اور یہاں پر زیڈ ڈیش ہے، یہاں پر وائی، اور یہاں پر ہمارے پاس وائی ڈیش۔ تو اگر اس کو ہم اسی طریقے سے رکھ لیں گے تو اس سائڈ پہ اگر ہم جائیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا، پلس ہوگا، اور اس سائڈ پہ آئیں گے تو ہمارے پاس مائنس ہوگا۔ اب کیا ہوگا، پلس، اس سائڈ پہ مائنس ہوگا، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ بندے جو کام کر رہے ہیں، یہ یہاں پر 9000 آر ڈی ہے۔ 9000 آر ڈی پہ ہمارے پاس فرسٹ جو پائپ ہے وہ ہمارے پاس 0 اور 611 ہے، سیکنڈ پہ وہ 0 385 ہے، اور تھرڈ پہ 0 181 ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا تھا کہ فرسٹ پائل ہمارے پاس 611 پہ ہے، تو یہ آپ دیکھ لیں پریکٹیکلی، یہ ہمارے پاس یہاں پر کس پہ آ رہا ہے، اس کا 611 پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس فرسٹ ہو گیا۔ سیکنڈ ہمارے پاس کس پہ تھا، وہ 385 پہ تھا، تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ ہمارے پاس 300 گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اوپر آتے ہیں، اور یہاں پر یہ دیکھ لیں، یہاں پر اس کو اگر سنٹر پہ دیکھا جائے تو یہاں پر یہ ہمارے پاس کس پہ بن رہا ہے، تو میں سنٹر پہ کر لیتا ہوں۔
آپ ابھی دیکھ لیں، یہ ہمارے پاس کس پہ آ رہا ہے 385 پہ آ رہا ہے، اس کی پروفائل ہماری یہ ہے، اور جو لاسٹ ون ہے وہ ہمارے پاس کس پہ آ رہا ہے، وہ 185 تھا نا، تو آپ اس کو بھی دیکھ لیں، یہ ہمارے پاس ابھی کیا ہے 185 پہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اس کی کیا کرتے ہیں، فارم ورک کرتے ہیں، تو یہ آپ دیکھ لیں اس کی یہ کیا ہے ہمارے پاس، یہ ہمارے پاس اس کی فارم ورک ہے، وہ ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ سٹیل سے ہم اسی وجہ سے کرتے ہیں پھر کہ اس کی سرفیس ہمارے پاس کیا ہو جائے، وہ صحیح آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگوں کو اس پرمے میں جو سوراخ نظر آ رہے ہیں، یہ بھی ہمارے پاس ایک ہی ڈائمنشن کے دونوں سائڈوں پہ ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس فرسٹ پرما ہے، اس میں ہم اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس جو ٹرانزم ہے وہ آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ دو گارڈروں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے جس کو ہم سٹیل آر پار کرتے ہیں، پھر وہ اس کو ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کرتے ہیں گارڈر پہ، وہ ہم آپ کو بعد میں بتا دیں گے کہ وہ کس طریقے سے ہوتا ہے، تو یہ وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس پھر کیا آتا ہے، پروفائلنگ کیا آتی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں۔ ابھی جو اسکرین پہ آپ لوگوں کو جو یلو کلر کے پائپ نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے پاس وہ پروپیل کے ہمارے پاس جو پائل تھے، اس میں ہم اس کو کیا کرتے ہیں، انڈر ڈالتے ہیں تاکہ یہ ہمارے پاس کیا نہ ہو جائے، ٹیڑھا نہ ہو جائے کنکریٹ کی وجہ سے، تو اسی وجہ سے یہ ہم اس میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جب ہم کنکریٹ کرتے ہیں تو پھر اس سے یہ ہم پھر دوبارہ نکلواتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس جب ہم کنکریٹ کرتے ہیں تو اس دوران یہ کیا ہوتے ہیں، جو سفید کلر کے جو پائپس ہوتے ہیں وہ کنکریٹ کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ بند ہو جاتے ہیں، تو پھر اس میں ہمیں جو پری اسٹریس اسٹیل ہے وہ ڈالنے کے دوران یہ اس میں کیا جاتا ہے، مسئلہ آ جاتا ہے، پھر اس کو ہم نہیں کر سکتے، تو اسی وجہ سے پہلے ہم اس میں یہ پائپ جو ہے نا یہ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ ہمارے پاس پھر مسئلہ نہ کر جائے۔ کنکریٹ کرنے کے بعد اس کو ہم پھر اس سے نکلواتے ہیں، کیونکہ اس میں تو ہم نے پری اسٹریس جو اسٹیل ہے وہ ڈالنا ہے، تو اس کی مین وجہ بس یہی ہے، اس کی اور کوئی مین پرپز نہیں ہے اس یلو کلر کے پائپ کے۔ اور جو اس میں آپ لوگوں کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، بندہ اس کو گریس لگوا رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آسانی کے ساتھ اندر داخل ہو جائے کہ مسئلہ کوئی نہ آ جائے، تو اسی وجہ سے یہ لوگ اپنی آسانی کے لیے اور جو پائپ خراب ہونے سے بچانے کے لیے اس میں پھر کیا کرتے ہیں، یہ گریس لگواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کو اس کی مین وجہ جو ہے نا، یہ بس صرف اور صرف مین وجہ بس صرف یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مین وجہ نہیں ہے اس یلو کلر کے پائپ کے۔ آپ لوگوں کو پہلے میں بتا دیا تھا کہ اس پائپ کی مین پرپز صرف اور صرف یہ ہے کہ اس میں ہم پری اسٹریس جو اسٹیل ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے ہے ہمارا جو گارڈر کے اوپر جو لوڈ آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے مڈ سے سائڈوں پہ، تو اس کی صرف اور صرف مین وجہ اور مین پوائنٹ بس یہی ہے پروفائل کی، اس کے علاوہ کوئی اور مین وجہ نہیں ہے اس کی کہ اس کو ہم کیوں کرتے ہیں یا نہیں کرتے، نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ اگر یہ ہم کر بھی لیں اور پھر بھی اس میں ہمارے پاس 1-2 سینٹی کا ہمارے پاس ڈفرینس آ جائے اکارڈنگ ٹو ڈیزائن، تو پھر بھی یہ ہمارے لیے بہت مسئلہ پیدا کرتا ہے، پھر اس کو ہم نے دوبارہ سے کنسٹرکٹ کرنا ہے، تو اسی وجہ سے دوبارہ کنسٹرکشن سے بچنے کے لیے ہم اس میں کیا کرتے ہیں، اس کی 2-3 بار اس کی ہم چیکنگ کرتے ہیں، ایک دفعہ جو اسٹیل ورکرز ہے وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد 2-3 بندے پھر۔ اچھا ویورز، آپ لوگوں کو میں نے اس کی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنائی تھی، تو پھر یہ ہم کنکریٹ کرتے ہیں، اور پھر کنکریٹ کرنے کے بعد جب ہم اس کے سیپار میں جو اسٹیل ہے کا جو پرما ہے پام ورک ہے وہ کیا کرتے ہیں، ریموو کرتے ہیں، تو پھر یہ اسی طرح کا شیپ بن جاتا ہے، تو یہ آپ دیکھ لیں، اس کی ہمارے پاس یہ پھر اس طریقے سے بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ اسٹیل ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس ڈائفرام ہے، ڈائفرام کیا ہے، یہ ہمارے پاس جو ہم کیا رکھتے ہیں پائل، یہ گارڈر جو ہم پائل کے اوپر رکھتے ہیں، تو یہاں پر تقریباً ہمارے پاس 3 یا 4 گارڈرز ہے،
تو ان تینوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے ہم یہ ایکسٹرا بار استعمال کرتے ہیں، آر پار یہ دوسری سائڈ پر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو کیا کر لے، پکڑ لے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر جو آپ لوگوں کو آپ لوگ کویشچن کرتے ہیں کہ ہمارے پاس گارڈر میں یا سائڈ وال میں ہمارے پاس جو سوراخ ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اس فارمے کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے ہم اس کے میں کیا کرتے ہیں، سوراخ کرتے ہیں، پھر اس میں ہم یہ پائپ لگاتے ہیں اور اس میں بولٹ کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ریپیئرنگ آ جاتی ہے اس میں تھوڑا بہت، تو یہ بندہ ابھی کیا کر رہا ہے، ریپیئرنگ کر رہا ہے، یہ تھوڑا بہت ریپیئرنگ ہے ابھی، اس کے بعد یہ اس میں تھوڑا بہت کیا کر رہا ہے، ریپیئرنگ کر رہا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ ایسے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہے۔ اگر کچھ سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ تھینک یو۔